روزہ کی حالت میں انجیکشن یا گلوکوز چڑھانا یا انجیکشن یعنی ٹیکا لگوانا۔ دوا انسان کے پیٹ یا دماغ میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن کے ذریعے دوا معدہ یا دماغ تک نہیں پہنچتی ہے بلکہ رگوں میں جاتی ہے اور اسی کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ اس لیے انجیکشن وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کی حالت میں زنڈو بام لگانا درست ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کی حالت میں احتلام۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہوا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں انسان کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک دوائی سونگھنا۔ ہومیوپیتھک دوا کے سونگھنے سے مرض پر اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا کہ دوا کے کھانے سے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے روزے کی حالت میں ہومیوپیتھک دوائی سونگھ لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پائریا کی پیپ۔ پائریا ایک مرض ہے جس کی وجہ سے مسوڑھوں میں پیپ آتی ہے اور وہ تھوک کے ساتھ مل کر پیٹ میں جاتی رہتی ہے۔ چونکہ یہ پیپ منہ ہی میں پیدا ہوتی ہے اور تھوک سے کم ہوتی ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنا۔ روزہ کی حالت میں کسی شخص نے آنکھ میں سیال دوا ڈالی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں تیل، دوا اور پانی ڈالنا۔ روزہ کی حالت میں کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن پانی پہنچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزہ میں منجن، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال کرنا مکروہ ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عورتوں کا لبوں پر سرخی لگانا۔ روزہ کی حالت میں عورتوں کے لبوں پر سرخی لگانے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، لیکن اگر منہ کے اندر پہنچنے کا احتمال ہو تو مکروہ ہے۔ یہ سارے فتاوی جات، یہ مسائل فتاوی محمودیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 100 پر موجود ہیں۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109 پر اور احسن الفتاوی میں بھی موجود ہیں۔ بہشتی زیور فتاوی دارالعلوم میں بھی موجود ہیں۔ احسن الفتاوی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 429 پر موجود ہیں۔ بھول کر کھانا پینا۔ بھولے سے کھانا پینا، اگر کسی کو اپنا روزہ بالکل یاد نہ رہے اور بے خیالی میں کھا پی لیا یا بیوی سے ہم بستری کر لی اور بعد میں یاد آیا تو روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزہ باقی رہے گا۔